السلام علیکم۔ اگر آپ ہماری چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ گھنے جنگل کے اوپر سورج کی شعاعیں بہت شدت سے پڑتے ہوئے زمین پر پڑ رہی تھیں اور جنگل بہت گھنا تھا، جس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں بہت مشکل سے زمین پر پڑ رہی تھیں اور تمام پرند چرند بھی انگڑائیاں لیتے ہوئے بیدار ہو رہے تھے اور اپنی بہت میٹھی اور خوبصورت آواز میں اللہ پاک کی حمد اور ثنا کر رہے تھے۔ درختوں میں رہنے والے پرندے اپنے بچوں کو جگا کر پچھلی رات کے جمع کیے ہوئے دانوں سے ناشتہ کرا رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ابو جان آج کے نئے دن کے لیے کھانا ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے اور امی جان اپنے گھونسلے کی اچھے سے صفائی کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ انہی درختوں میں سے ایک درخت پر ایک چڑیا اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور ان دو بچوں کے ابا جان یعنی چڑیا جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دانے کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ ہر روز کے مطابق چڑیا نے اپنے بچوں کو نہلایا اور دیگر کام کاج سے فارغ ہو کر اپنی پڑوسن فاختہ کے درخت پر اس کے بچوں کی طبیعت پوچھنے کے لیے ان کے پاس چلی گئی۔ فاختہ جی کے بچے کچھ روز سے بہت بیمار ہو گئے تھے۔ جاتے ہوئے چڑیا جی نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ تم شرارتیں نہ کرنا۔ اگر تم نے شرارتیں کی تو تم کو کوئی پکڑ کر لے جائے گا اور کوئی کھا جائے گا۔ چڑیا جی کے جانے کے بعد بچوں پر کچھ دیر خوف طاری رہا، مگر انہوں نے پھر سے شرارتیں شروع کر دیں۔ بچے یہ شرارتی کھیل کھیلنے میں مصروف ہو گئے کہ دونوں ایک ساتھ اڑان بھرتے اور زمین پر جو پہنچ کر سب سے پہلے ایک تنکا اٹھا کر واپس گھونسلے میں لاتا وہ جیت جاتا۔ دو مرتبہ تنکا اٹھا کر لانے کے بعد جب تیسری بار دونوں بچوں نے جب پر کھولے تو کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد کسی نے ان کو بہت زور سے پکڑ لیا۔ چڑیا کے چھوٹے بچوں کے حواس بحال ہوئے تو دیکھا کہ وہ دونوں کسی انسانی قافلے کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ قافلے کے لوگ تو ہمیں اب پکڑ کر لے جائیں گے۔ تو انہوں نے شور مچایا کہ بچاؤ بچاؤ۔ یہاں چڑیا بی کو جب یہ شور سنائی دیا تو پریشان ہو گئی۔ اللہ خیر کرے، یہ کہیں میرے بچوں کی آواز تو نہیں؟ جب چڑیا بی نے اپنے گھونسلے کے پاس آ کر یہ منظر دیکھا کہ ان کے دو بچے انسانی قافلے کا شکار بن گئے ہیں تو ان سے رہا نہ گیا۔ دیکھنے میں تو یہ سب بہت اچھے انسان لگ رہے تھے، لیکن چڑیا بی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کیوں پکڑ لیے ہیں۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر چڑیا جی ان کے اوپر اڑنے لگی اور اللہ پاک سے ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے دعا کرنے لگی، اے اللہ پاک ان قافلے والوں سے میرے بچوں کو نجات دلا دو، آمین۔ ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں۔ ابھی چڑیا جی اللہ پاک سے دعا کر ہی رہی تھیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ایک اور شخص اس قافلے میں آ کر مل جاتا ہے۔ یہ ان سب میں سے بہت شریف اور با اخلاق بھی معلوم ہوتے تھے
اور اس قافلے کے سردار بھی شاید یہ ہی تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ چڑیا کے 2 چھوٹے سے معصوم بچے ان کے ساتھیوں نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کی ماں پریشانی میں ان کے قافلے کے اوپر مسلسل اڑ رہی ہے، تو وہ فکر مند ہو گئے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ کس نے ان 2 معصوم بچوں کو پکڑ کر بے زبان چڑیا کو تکلیف پہنچائی ہے۔ قافلے کے لوگوں نے اپنے سردار کو سارا واقعہ سنایا کہ جب آپ کسی ضروری کام کے لیے گئے تھے تو ہم نے رستے میں یہ چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے پکڑ لیے تھے، تب سے یہ چڑیا ہمارے اوپر ایسے اڑ رہی ہے۔ قافلے کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان 2 چڑیا کے بچوں کو آزاد کر دیا جائے، اور یوں چڑیا جی نے ان کے سردار کو خوشی بھری آنکھوں سے دیکھا اور خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کر چلے گئی اپنے گھونسلے کی طرف۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون نیک لوگ تھے؟ وہ سب نیک لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، اور اس قافلے کے سردار خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔